وہاں سے گیہوں سر اٹھا کر کے دعوت نظارہ دے رہا ہے اور بتا رہا ہے سنو یہ دبانے والے تمہارے دبانے سے ہم نہیں دب سکتے، اگر اللہ اٹھانے والا ہو تو مخلوق کے دبانے سے کوئی نہیں دب سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ دبانے والے تم دباتے رہ جاؤ، اللہ جسے اٹھانے والا ہو اسے لاکھ کوئی دبائے وہ تحریک دب نہیں سکتی، اور وہ بھی حق و حمایت کی تحریک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دبانے والے دبائیں، ارے من نہ بھرے تو JCB سے ماٹی کٹوا کے گیہوں پہ دباؤ، چیلنج ہے تم جتنا دباؤ گے اللہ اتنا اسے اوپر اٹھائے گا۔ بے شک۔ کیا ہوتا ہے یار، گیہوں دبا کے آ گیا، دھان دبا کے آ گیا، گیہوں اور دھان اوپر نکل آیا، مہینہ دن 15 دن 20 دن کھاد پانی دیتے رہے، فصل تیار۔ اگر دھان کی کھیتی ہے تو اکھاڑ کے دوسری جگہ روپائی کی، اور گیہوں کی کھیتی ہے تو اسی میں تیار ہوتا کیا ہے آخر میں؟ ایک دانہ زمین کے اندر دبایا تھا وہ بیج ہے، اس سے تناور پودا بنا، وہ شکل اعمال کی ہے، اور جیسا دانہ زمین میں دباتے ہیں ویسا ہی دانہ اس کے اوپر لٹکتا ہے، وہ اس کا پھل ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ارے دھان کی بھی کئی ورائٹی ہوتی ہے نا، سورجا پوری دھان، پرول دھان، یہ دھان وہ دھان، تو جیسا دبائے رہیے گا ویسا ہی اوپر لٹکے گا۔ دین کا 3 بنیادی حصہ ایمان بیج کی طرح ہے، اسے قلب کی زمین میں جوت کر کے دبا دینا ہے۔ عقیدہ بیج ہے، فکر نظریہ ایمان بیج ہے، اسے اپنے قلب کی چھاتی کو نم کریے اور اس میں اندر دبائیے۔ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی، نہ ہو مایوس اے اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ اس قلب کی زمین میں ایمان کے بیج کو دبائیں، اور سر سے لے کے پاؤں تک جسم سے شاخ کی طرح عمل کریں، اور جیسا دبا ہوگا ویسا اخلاق ظاہر ہو جائے گا، دین آپ کی زندگی میں مکمل ہو جائے گا۔ فلسفہ سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ شاید آپ دھان اور گیہوں کی لڑائی میں پھنس گئے۔ میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں۔ آج کل کوئی بھی سیزنلی پھل ہو، ہمارے الہ آباد میں امرود کا پھل چل رہا ہے، آپ بازار گئے آم خرید کر کے لائے، امرود خرید کر کے لائے، کوئی بھی پھل خرید کر کے لائے، ایک آم ایک امرود جو پھل لائے وہ بہت پکا تھا، بہت پکا تھا، سوچے کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، سائیڈ کرو۔ آپ نے سائیڈ کر دیا، گھر کے کسی ایک فرد میں اس کو صحن کے ایک کنارے، آنگن میں ایک کنارے گڈھا کھودا، اور اس گھلے ہوئے آم کو، پکے ہوئے آم کو زمین میں دفن کر دیا۔ مہینہ 2 مہینہ کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ جہاں آم گھلا دبایا گیا تھا وہاں سے آم کا پودا نکل رہا تھا۔ 2.5-3 سال میں وہ تناور درخت بن گیا، اور جیسا زمین میں نیچے دبایا گیا تھا ویسا اس کے ہر ڈال میں لٹکتا نظر آ رہا ہے۔ جو زمین میں آپ نے دبایا ہے یہ دین کا وہ حصہ ہے جسے ایمان کہتے ہیں، جو تناور درخت بنتا گیا ہے یہ وہ حصہ ہے جسے عمل کہتے ہیں، اور جو پھل لٹک رہا ہے یہ دین کا وہ حصہ ہے جسے اخلاق و آداب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیے، اب آپ کھیتی تو سمجھ گئے نا؟ کسان ہل جوتتا ہے کس لیے؟ بیج ڈالنے کے لیے۔ بیج ڈالتا ہے کس لیے؟ پودا نکلنے کے لیے۔ پودے پہ کھاد پانی دیتا ہے کس لیے؟ فصل تیار ہونے کے لیے۔ اب پورا نتیجہ کہاں پہنچتا ہے؟ کھیت جوتا فصل تیار کرنے کے لیے، کھاد ڈالا فصل تیار کرنے کے لیے، بیج ڈالا فصل تیار کرنے کے لیے، پودا ڈالا فصل تیار کرنے کے لیے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ ایمان کا مطلب بھی اخلاق و آداب ہے، اعمال کا مطلب بھی اخلاق و آداب ہے، نماز کا مطلب بھی عبادت تو ہے ہی اخلاق و آداب ہے، روزے کا مطلب بھی عبادت تو ہے ہی اخلاق و آداب ہے، حج کا مطلب بھی عبادت تو ہے ہی اخلاق و آداب ہے۔ اگر اخلاق و آداب زندگی میں نہیں ہے تو ایسا درخت ہے جس سے پھل نہیں لگ رہا۔ اگر اخلاق و آداب آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ ایسا پودا لگا رہے ہیں جس میں پھل نہیں لگ رہا۔ میں 1-2 مثال دوں تاکہ علماء کو اعتراض نہ ہو، مولانا صاحب آپ نے